بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے انتقال کے 3 روز قبل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی دفعہ دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ نے تمام صحابہ کرام کو آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، کیونکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سب لوگوں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا، پھر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ چنانچہ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔
مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی، جو صحابہ کرام جہاں بھی تھے وہیں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ اس کے بعد وہیں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ کے لیے قبر بنائی گئی۔ آپ کے بعد وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہی پردہ نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن مسعودی۔ مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہے۔ اس بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ حال نما کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر، اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن مسعودی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ انہیں ان دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔
وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایک ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء رضوان اللہ اجمعین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں۔ صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ علامہ نور الدین ابو الحسن نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی چھت نصب کی گئی جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ 557 ہجری میں شام کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اسی رات نماز تہجد کے بعد سلطان نے خواب میں دوبارہ نبی پاک کو دیکھا جو 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھے اور وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی خواب آیا تو آپ نے اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں نہ بیٹھیں بلکہ فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کوچ کر گئے۔ شام سے مدینے تک آپ 16 دنوں میں پہنچے۔ آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد میں پہنچ جائیں جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے گئے۔ اس دوران ہر شخص کو غور سے دیکھا لیکن وہ چہرے نظر نہ آئے جو رات میں خواب میں دکھائی دیے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے، تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلاؤ۔ انہیں جب یہ پیغام ملا تو ان دونوں نے کہا، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو انہوں نے دونوں کو فوراً پیش ہونے کا حکم دیا۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟
بتایا گیا کہ روضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں سلطان فوراً اٹھا، انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ مکان میں گھومتے ہوئے سلطان کی نظر فرش پر پڑی، جہاں ایک چٹائی پڑی نظر آئی۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر ان سے کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غیر مسلم ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و دولت دے کر اس منصوبے پر حجاز بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر رات سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع کی طرف لے جاتے۔ سلطان نور الدین نے حکم دیا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے روضہ مبارک کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھدوائی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت نہ کر سکے۔